بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 سے 108 تک کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات کے اندر ہمارے سامنے چند موضوعات ہیں جن میں سب سے پہلے موضوع کا تعلق اصل میں پچھلی دفعہ جو ہم نے صلاۃ الخوف کا موضوع پڑھا تھا، اسی کے ضمن میں اللہ رب العزت نے صلاۃ الخوف کے بعد کثرت ذکر کا اللہ رب العزت نے ایسے نمازیوں کے لیے جو صلاۃ الخوف پڑھتے ہیں خصوصاً ان کے لیے ذکر کیا ہے کہ وہ کثرت ذکر کریں، اور عموماً اس آیت کا تعلق عام بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مجاہدین کی ہمت افزائی کی ہے، کیونکہ پیچھے آپ جانتے ہیں کہ موضوع یہ سارے جو ہیں صلاۃ الخوف بھی جیسے اسی کے اندر آیا تھا، یہ جہاد کا موضوع اصل میں چل رہا ہے، اور اسی کے اندر مختلف احکام و مسائل اسی کے ضمن میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر اسی کے تناظر میں ایک واقعہ ہوا، اس واقعے کا اللہ رب العزت نے جس میں چند منافقین نے ایک جھوٹا الزام کسی کے اوپر لگایا، اللہ رب العزت نے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، سنتا دیکھتا ہے، اس نے ان کا جھوٹ کا پردہ فاش کیا، تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور آج کے درس کے آخر میں ہم انشاءاللہ آسان لسان القرآن اس کا ایک جو تیسرا دہرائی کا آخری جو ہمارا سیشن ہے وہ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اگلے درس سے اس سے آگے ہم انشاءاللہ نئے دروس کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آج کی پہلی آیت سے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ پھر یا لہٰذا، جس کو ہم انگلش میں سو کہتے ہیں، اذا جب، پھر جب، تو یہ پھر کا تعلق یہی پچھلی آیت جس میں ہم نے صلاۃ الخوف کا تذکرہ کیا تھا، تو اسی کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے تعلق کو یہاں پر ظاہر کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا، پھر جب، قضیتم، قضا کہتے کسی چیز کے مکمل ہو جانے کو، ختم ہو جانے کو، جیسے فیصلہ کرنے کو بھی قضا، اور اسی طرح فیصلہ کرنے والے کو قاضی کہا جاتا ہے، تو یہی لفظ ہے یہاں پر۔ قضیتم، جب مکمل کر لو، یعنی ادا کر چکو، تم سب، یعنی کیا چیز؟ وہی جو صلاۃ الخوف جو پیچھے چل رہی تھی۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، جب تم ادا کر چکو، الصَّلَاةَ، نماز کو، فَاذْكُرُوا، پھر اذکروا یہ حکمیہ ہے، تو ذکر کرو، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہو، اللہ کا، قیام کی حالت میں، یعنی کھڑے ہوئے، وقعوداً، اور دوسری حالت بیٹھنے کی یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ ہم نماز کے اندر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، قعدہ کا لفظ، کہ جس میں انسان بیٹھ جاتا ہے، تو بیٹھتے ہوئے، وعلی جنوبکم، اور علی اوپر، جنوبکم، جو جنب کہتے ہیں سائیڈ کو، جانب کو، جیسے کہتے ہیں ایک جانب ہو جائیے، یا فلاں جانب انسان نے رخ کیا، تو جانب کہتے ہیں دونوں سائیڈز کو، تو جنوب یہ جمع ہے اس کی، علی جنوبکم، اپنے سائیڈوں یعنی اپنے پہلوؤں کے بل۔ فَإِذَا، پھر، اذا جب، اطمأننتم، یہ اطمینان کا لفظ اردو میں جو ہم بولتے ہیں، یہ وہی لفظ، غور کیجئے، ملتا جلتا ہے۔ تو عربک میں بہت سے الفاظ اور اردو میں بہت سے الفاظ جو ہیں وہ عربک سے لیے گئے ہیں، تو ہمیں اردو والوں کو ایک بہت اچھی سہولت یہ ہے کہ عربی کے الفاظ کو اگر تھوڑا سا غور سے دیکھیے تو اس میں سے آپ کو ایسا لگے گا کہ اردو کے الفاظ ہی اس کے اندر وہی والے ہیں جو آپ کی پہچان کے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب اطمینان کر لو، اطمینان حاصل کر لو، تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر اقیمو، تو تم سب کو چاہیے، یہ جمع کا صیغہ ہے کہ تم قائم کرو، الصلاۃ، نماز کو۔ ان الصلاۃ، ان بے شک، الصلاۃ، نماز، کانت ہے، علی المؤمنین، مؤمنوں کے اوپر، کتاباً،
کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. جیسے ہمارے سامنے بہت سی کتابیں ہیں، کتابوں کے نام رکھتے ہیں ہم کہ یہ فلاں کتاب ہے، یہ فلاں کتاب ہے. تو کتاب کیونکہ لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اسی لیے اس کو بھی کتاب کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جس چیز کو لکھ دیا ہے، یعنی مطلب یہ کہ وہ فرض کر دی گئی ہے، اس کو اللہ نے لکھ دیا ہے. تو یہ مومنوں کے اوپر کتاباً فرض ہے. کیا چیز؟ نماز. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاباً. اللہ رب العزت نے نماز کو مومنوں کے اوپر فرض کیا ہے. کس طرح سے؟ موقوتاً. وقت کی جمع یہاں پر اوقات موقوت جیسے ہے، تو وقت کے ساتھ دیکھیے ملتا جلتا لفظ، آپ اس میں غور کریں گے تو آپ کو وہی وقت کا لفظ اس میں سے نظر آئے گا. تو اللہ رب العزت نے جو مقررہ وقتوں کے اندر نماز کو فرض کیا ہے، یعنی نماز ایسے صرف فرض نہیں ہے کہ جب چاہی پڑھ لی، بلکہ اللہ رب العزت نے نماز کو وقتوں کے اندر جو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں ان کے اندر فرض کر رکھا ہے. تو اس پہلی آیت کے اندر جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ اس کا تعلق پچھلے جو آیت تھی صلاۃ الخوف کے اعتبار سے 102 اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو آپ نے وہاں پر دیکھا تھا کہ صلاۃ الخوف کے اندر ایک خاص حیت ہے، ایک خاص حالت ہے، اور وہ موقع صلاۃ الخوف کا کیا ہے کہ جب انسان خوف کی حالت میں ہے، جب جنگ چل رہی ہے اور جنگ کے اندر آپ کو جماعت کرانے کا کچھ موقع صرف مل گیا ہے، یعنی دشمن آپ کے اوپر اس وقت حملہ تو نہیں کر رہا ہے لیکن دشمن کا خطرہ موجود ہے. تو ایسی حالت میں صلاۃ الخوف کی ہم نے بات کی تھی. تو کیونکہ وہ ایک خوف کا عالم ہے تو اس کے اندر یقیناً اللہ رب العزت نے نماز کو معاف نہیں کیا ہے. اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عام حالات کے اندر جو لوگ بالکل اطمینان کے اندر ہیں، تو پھر وہ لوگ نماز کے اندر جو سستی اور کاہلی اگر کریں تو ان کو خود اپنا جائزہ لے لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے صلاۃ الخوف یعنی خوف کے عالم میں بھی نماز کو معاف نہیں کیا ہے. نہ یہ کہا کہ جہاد کو چھوڑ دیں، نہ یہ کہا کہ نماز کو چھوڑ دیں، بلکہ دونوں ہی کے اندر اللہ رب العزت نے ایک سہولت والا معاملہ کر دیا لیکن نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا. تو اس سہولت کے اندر آپ نے دیکھا کہ نماز کے اندر بعض احوال کے اندر مختلف اس کی شکلیں ہم نے دیکھی تھی. چند شکلیں ہم نے آپ کے ساتھ تذکرہ کیا تھا کہ جن میں نماز کی رکعتیں کم ہو جاتی ہیں، کہ ایک جو گروپ آتا ہے اور وہ نماز میں ایک رکعت اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھتا ہے اور دوسرا اور چلا جاتا ہے اور دوسرا گروپ پھر آ کر نماز پڑھتا ہے. تو اس طرح سے مختلف کیفیات آتی ہیں اور جن کے اندر کیونکہ پیچھے دشمن بھی ہے تو کچھ نہ کچھ انسان کا جو خوف کا عالم، کیونکہ اسی لیے تو صلاۃ الخوف ہے، تو انسان کے دل و دماغ کے اندر جو اطمینان جو عام حالات کے اندر ہوتا ہے تو صلاۃ الخوف کے اندر اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہوتی ہے. اور دوسرا اس کی حیت کے اندر بھی آپ کے سامنے ہے کہ حیت کے اندر بھی کمی ہوتی ہے. ویسے ایز اٹ از جیسے عام روٹین میں نماز انسان پڑھتا ہے ویسے نہیں پڑھتے ہیں. پھر اسی طرح اس صلاۃ الخوف کے اندر اور اسی طرح آپ نمازوں کو جب سفر کے اندر انسان ہوتا ہے تو اس دوران بھی ہم نے دیکھا کہ نماز کو ایک تو نصف کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی حالت کو جیسے چلتے چلتے نماز کو بھی اسی طرح خوف کے اندر ایک صورت یہ بھی تھی ہم نے دیکھی تھی کہ انسان چلتا چلتا بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کہ انسان جس میں فزیکلی باقاعدہ سجدہ نہ کرے بلکہ چلتے چلتے صرف اشاروں کے ساتھ ہی نماز پڑھ لے. تو ان تمام چیزوں سے ہمارے سامنے بات یہ آتی ہے کہ صلاۃ الخوف میں عام نماز کی طرح وہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی بیشی اللہ رب العزت نے خود اپنی طرف سے سہولت ہمیں دی ہے. تو لہٰذا اس کمی اور بیشی کو اللہ رب العزت نے پورا کرنے کے لیے خصوصاً جو صلاۃ الخوف پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ رب العزت نے یہاں پر خصوصی طور پر حکم دیا ہے. وہ یہ کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ کہ جب تم نماز پڑھ چکو، اور یہاں پر کیا ہے قضیتم یعنی نماز کو تم پورا کرو. اور جب بعد میں دیکھیے بات کی ہے تو کیا کہا ہے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی اوپر قضیتم الصَّلَاةَ ہے کہ نماز کو تم نے پورا کر لیا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا، لیکن نیچے پھر اقامت صلاۃ کی بات کی ہے کہ وہاں پر اوپر آپ نے نماز کو ادا کیا ہے لیکن جس طرح سے نماز کا اقامت کا حق ہے، جس کے اندر اس کی حیت بھی ہے، جس کے اندر انسان کا اطمینان بھی ہے، جس کے اندر انسان کا خشوع اور خضوع بھی ہے اور پوری توجہ ایک ایک چیز اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی جو جڑتی ہے، کہ جیسے بہت سے لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہاٹ لائن ہے اللہ رب العزت کے ساتھ. اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ کیونکہ نماز کا ایک حصہ ہے، نماز کا ایک اہم جز ہے، تو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بھی حدیث قدسی موجود ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ کو اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں نصف آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. تو اور اللہ رب العزت انسان جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. یعنی انسان اور اللہ کا ایک باہمی تعلق اور باہمی باقاعدہ ڈائلاگ وہاں پر چل رہا ہے.
تو یہ اطمینان کی حالت میں نماز کا قیام، اس کو ہر ایک اس کے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو پراپر طریقے سے ادا کرنا اور اس کا حق ادا کرنا جو ہے وہ فاقیم الصلاح کے اندر، تو اوپر صلاۃ الخوف میں کیونکہ اس کے اندر کچھ کمی بیشی ہوئی ہے، تو اس ضمن میں اللہ رب العزت نے اس کی تلافی کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ تو پھر تم نماز جب ادا کر لو تو اب اس کے بعد آپ جنگ کے میدان کے اندر ہیں یا جنگ کی حالت کے اندر ہیں، تو اس دوران آپ اللہ کا ذکر تو کر ہی سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ رب العزت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا جائے، چاہے کھڑے ہیں، چاہے بیٹھے ہیں، چاہے اپنے پہلوؤں کے بل آپ لیٹے ہوئے ہیں، یعنی کوئی بھی حالت ہو تو آپ نے اللہ کے ذکر کو نہیں بھولنا ہے، اور یہ ذکر جو ہے یہ آپ کے لیے اس نماز کے اندر جو کمی بیشی تھی اس کی تلافی بن جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بھی ہے کہ ہر حالت میں اللہ رب العزت کا ذکر وہ آپ نے کرنا ہی ہے، اور جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جمے رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی جنگ چل رہی ہے، میدان جہاد، میدان کارساز جاری ہے، اور اس ماحول کے اندر بھی آپ نے اللہ رب العزت کو یقیناً بہت زیادہ یاد کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کامیابی کا دار و مدار انسان کی تلواروں کے اندر نہیں ہے، بلکہ کامیابی دینے والے میدان جنگ کے اندر بھی اور عام حالات کے اندر بھی ہر طرح کی کامیابی، ہر طرح کی فلاح، ہر طرح کی بھلائی جو ہے اس کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور وہی بھلائی اور فلاح دینے والا ہے۔ تو لہٰذا اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا جو ہے اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور آپ ذکر کے بارے میں یقیناً بہت کچھ پہلے بھی سن چکے ہیں، سب کے علم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ذکر والوں کو، یعنی اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر جو ہے یقیناً دلوں کے اندر جو اطمینان ہے وہ ذکر الہی کے ساتھ ہی، اور اسی طرح اللہ سے ڈرنے والے وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہر حالت میں کرتے رہتے ہیں، اور ذکر سے مراد صرف کچھ یعنی جو الفاظ ہیں وہ نہیں ہیں کہ انسان سبحان اللہ کہہ دے، الحمدللہ کہہ دے اور اللہ اکبر کہہ دے، یا اسی طرح کے اور بہت سے اذکار اور تسبیحات جو ہیں ان کو عموماً ہمارے معاشرے کے اندر ذکر سمجھا جاتا ہے، لیکن ذکر کی ڈیفینیشن بہت وسیع ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنا، یعنی اس کے اندر تسبیح یا کچھ خاص تسبیحات کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ کی یاد ہر وقت، یعنی انسان ایک ایک عمل کے اندر وہ یہ اپنے دل و دماغ کے اندر رکھے کہ جس کو تقویٰ بھی کہا جاتا ہے، کہ انسان سے اللہ ڈرتا رہے ہر ایک معاملے میں، ہر ایک عمل میں، دن رات، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، انسان کے ہوش کے اندر، انسان کے دل و دماغ کے اندر اللہ رب العزت اس کے سامنے ہو کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی اطاعت مجھے کرنی ہے، میں مسلمان ہوں، اور ایک مسلمان کا یہ حق اور فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو ہر وقت یاد رکھے، اور اپنے ایک ایک کام میں ایسا نہیں ہے کہ اچھا فلاں کام میں فلاں مولوی صاحب سے پوچھ لیا کہ اچھا اس مسئلے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور بہت سے کام جس پہ اپنا دل ریجا تو اس کو اپنی مرضی سے کر لیا، اس میں دیکھا کہ مولوی تے ایویں کہندے ہی رہندے نے، یعنی یہ لوگ تو بس ایسی باتیں کرتے ہیں، ہر چیز سے روکتے رہتے ہیں۔ نہیں، ہر ایک چیز میں انسان نے اللہ رب العزت کو یاد رکھنا ہے کہ کیا اس معاملے میں اللہ رب العزت کیا رہنمائی کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس معاملے میں کیا ہمیں راستہ دکھایا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کے اندر اس چیز کو کیسے واضح کیا ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ رب العزت کا ذکر ہے کہ انسان اللہ کو کبھی بھی نہ بھولے، چاہے وہ قیام کا حالت ہو، قعود کی حالت ہو، بیٹھنے کی یا لیٹنے کی حالت ہو، میدان جہاد ہو، چاہے آپ تلوار چلا رہے ہیں، آپ کے دل و دماغ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو کچھ بھی کرنے والی ذات ہے وہ اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العزت ہی فلاح دینے والی، اللہ رب العزت ہی کامیابی دینے والا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور یقیناً نماز یہ اذکار میں سب سے بلند، سب سے بڑی عبادت ہے، تو اس لیے یہاں پر نماز کے بعد اس کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو چند مخصوص اذکار بھی ہیں، جیسے نماز کے بعد کے اذکار ہیں، جو انسان عمومی حالات میں بھی جب نماز کو ختم کرتا ہے تو اس کے بعد انسان اللہ رب العزت کے جو اذکار میں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، جو ہمیں آج کل موبائل کے اندر بھی مل جاتے ہیں، حصن المسلم اپلیکیشن آپ انسٹال کر لیں تو آپ کو اس کے اندر آپ کی زندگی کے عموماً یعنی بہت سے انہوں نے اذکار کو ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے۔ تو سب بھائی اس میں یہ کوشش کریں، اس طرح کی جو کتابیں ہیں جیسے حصن المسلم میں نے ذکر کیا، آپ اس کو انسٹال کر لیں، آپ کے پاس آپ کو ایک ایک چیز کا ذکر مل جائے گا کہ کوئی دوست سفر پر جا رہے ہیں اس کے لیے آپ نے اس کو کیا وہاں پر کہ اللہ کا ذکر کیا ہے، گھر سے باہر جا رہے ہیں کیا ذکر ہے، نماز کے بعد کے اذکار کیا ہیں، صبح شام کے اذکار کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو ہر حالت میں یاد کرنا جو ہے
وہ یہاں پر اس کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی جب خوف کی حالت ختم ہو جائے، جب اطمینان کی حالت آ جائے اور اب دشمن کا کوئی خطرہ نہ رہے، تو پھر نماز کو پھر آپ نے پورا پڑھنا ہے، پورے یعنی اس کی اقامت جو ہے، اقامت کا حق ادا کرنا ہے۔ وہاں پر اقامت کا لفظ استعمال کر دیا اللہ نے کہ اس کو اس کے ارکان، اس کی شرائط، اس کے حدود و قیود، اور پھر اس کے بعد اگلے حصے میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا میں اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ پھر نمازوں کو پھر ان کے مقررہ اوقات میں ادا کرنا ہے، کیونکہ خوف کی حالت میں یا سفر کی حالت میں اللہ رب العزت نے نمازوں کو ان کے یعنی جیسے جمع تقدیم بھی آپ کر سکتے ہیں، جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ آپ ظہر کی نماز کے ساتھ ہی عصر کی نماز کو پڑھ سکتے ہیں کہ بعد میں آپ جنگ کے اندر مصروف ہو جائیں گے، یا اسی طرح آپ کسی وجہ سے ظہر کی نماز کو لیٹ کر کے عصر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کو بھی اسی طرح ملایا جا سکتا ہے۔ تو جو اطمینان کی حالتیں نہیں ہیں، جو خوف کی حالتیں ہیں یا سفر کی حالتیں ہیں، وہاں پر انسان ایک تو خوف کے اندر اقامت صلاۃ کے اندر 100% نہیں دے سکتا ہے، اور اسی طرح دوسرا اوقات میں بھی اللہ رب العزت نے خود وہاں پر سہولتیں مہیا کی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اگلے حصے میں یہ فرما دیا کہ پھر ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ کو سہولت مل گئی تو اب آپ بھول ہی جائیں کہ جناب کبھی بھی نماز کو اطمینان سے پڑھنا ہے۔ اور عموماً ہم اب اگر دیکھیں تو ہمارے مسلم معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہماری ہر نماز جو ہے نا ایسے لگتا ہے جس صلاۃ الخوف ہی ہے، جس کے اندر اطمینان کا کوئی پہلو نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سجدے کے اندر ایک مائکرو سیکنڈ بھی نہیں پورا ہوتا ہے، ایک بس ٹچ ہوا اور بعض کا ٹچ بھی پتہ نہیں پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور انسان واپس آ جاتا ہے۔ رکوع کے اندر ابھی نیچے صحیح طرح سے گئے بھی نہیں ہے تو ایک دم پورے ہو گئے، اوپر آ گئے، یعنی اطمینان نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ جبکہ صحیح حدیث کے اندر ہمارے سامنے یہ بات واضح آتی کہ ایک صحابی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے نبی ان کو 3 دفعہ واپس بھیجتے ہیں کہ واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی ہے، یعنی حالانکہ وہ نماز پڑھ کے آ رہا ہے لیکن اس کی یہ آدھی ادھوری نماز کو جس کے اندر اطمینان نہیں ہے، اللہ کے نبی نے نماز ہی نہیں قرار دیا۔ اور جب تیسری دفعہ کے بعد بھی اس شخص نے کہا کہ مجھے تو یہی آتی ہے، آپ مجھے سکھا دیجئے، تو اللہ کے نبی نے اس میں یہی یعنی اس کو نماز کا پورا ایک طریقہ بتایا، اور اس کے اندر جو اہم بات بتائی وہ یہی کہ ہر ایک رکن کے اندر اطمینان کرنا ہے، کھڑے ہوں اطمینان کے ساتھ، رکوع کریں اطمینان کے ساتھ، سجدہ کریں اطمینان کے ساتھ، تو ایک ایک چیز کے اندر اطمینان ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے آج امت کا، کہ ہم ہر حالت میں صلاۃ الخوف کی ہی نماز جیسے لگتا ہے کہ پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر اطمینان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر حکم دیا ہے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ جب اطمینان ہو جائے تو پھر بہترین طریقے سے نماز کو جیسے قائم کیا جاتا ہے ویسے قائم کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کے مقررہ وقتوں کی جو اہمیت یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ ان کو ان کے مقررہ وقتوں کے اندر ادا کیا جائے۔ اور اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہماری حالت بالکل یعنی وہ درست نہیں ہے جس کے اندر وقتوں کو بے جا طور پر نمازوں کو ان کے اوقات سے نکال کر پڑھا جاتا ہے، یا تو جان بوجھ کر لیٹ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے یعنی اپنے صرف مسلکوں کے نام کے اوپر نمازوں کو اتنا لیٹ کیا، جیسے کہ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ منافق جو ہے وہ نماز یعنی سورج کے زرد ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، وہ یلو ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور جب بالکل سورج پیلا ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ نماز کو ادا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے لیٹ نماز پڑھنے کو اچھا نہیں سمجھا ہے، اس کو منافق کی علامت بتا دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں کو ان کے اول وقتوں میں ادا کرنا وہ سب سے افضل ہے۔ ہاں ان اوقات جو اللہ کے نبی نے ایک حدود بتا دی کہ جناب ظہر کی نماز کا وقت جو ہے وہ سورج بالکل جب اوپر آ جاتا ہے اس کے بعد سے شروع ہو کر پھر اس کے بعد عصر کی نماز تک ہے، اور اسی طرح عصر کا وقت کب ہے کہ جب سورج یا جب سایہ جو ہے وہ اصل کے برابر ہو جائے، یعنی مثال کے طور پر زمین کے اوپر انسان ایک چھڑی کو کھڑا کرتا ہے یا انسان خود کھڑا ہے، 5 فٹ کا انسان ہے، تو جب اس کا سایہ 5 فٹ کا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے عصر کا وقت جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے، اور اس کے اول وقت میں اس کو ادا کرنا وہ زیادہ بہتر ہے، اور اللہ کے نبی نے اسی کو بہتر بیان کیا ہے۔ ہاں اس کے بعد اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت لیٹ ہوتا ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اس کو روٹین نہیں بنانا چاہیے، اور نماز کو اس کے وقت کے بعد ادا کرنا، جیسا کہ اکثر امت میں ہم سب کا حال یہ ہے کہ فجر کی نماز کو خصوصاً وہ اس کے وقت سے نکال کر کے جناب 7:30 بجے آفس لگتا ہے تو 7:30 بجے اٹھ کے پڑھیں گے، 9 بجے آفس لگتا ہے تو 9 بجے اٹھ کے پڑھیں گے، اور یہ تو ہم ان کی بات کریں جو نماز کو پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کی کیا بات کریں۔ تو یہاں پر اور اس بات میں بھی ہمارے سامنے جو علماء کا قول یہ آتا ہے کہ جو شخص نماز کو اس کے وقت کے بعد پڑھتا ہے تو سمجھو اس نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے،
یعنی ایسی نماز قبول ہی نہیں ہوتی ہے جو جان بوجھ کر اس کے وقت کے بعد پڑھی جائے۔ ہاں انسان اگر کسی وجہ سے سویا رہ گیا ہے تو دو عذر اللہ رب العزت نے وہ بیان کیے ہیں کہ انسان بھول گیا یا سویا رہ گیا، تو پھر جیسے ہی اس کو خیال آیا بھولنے کے بعد یا پھر جیسے ہی وہ جاگا تو یہی اس کا اصل میں وقت ہے، تو اس کو چاہیے کہ فوری طور پر پھر جاگتے ہی نماز پڑھ لے، لیکن جان بوجھ کر ایسا نہ کرے کہ وہ جناب وہ اٹھتا ہی 7:30 بجے ڈیلی، یعنی اس نے کبھی کوشش نہیں کی نماز کو۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر حکم دے دیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز صرف مسلمانوں کے اوپر مومن پہ فرض نہیں ہے بلکہ اس کے مقررہ وقت کے اوپر فرض ہے، تو اس کو وقت پر ادا کرنا ہے۔ اور ہاں وقتوں کی بات میں کر رہا تھا کہ اول وقت میں اس کو فرض ہے یعنی افضل ہے، اور عشاء کی نماز کے حوالے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا یعنی اللہ کے نبی کا جو عمل ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اس کو مؤخر کر کے یعنی تھوڑا لیٹ کر کے پڑھنا وہ زیادہ افضل ہے، یعنی دیگر 4 نمازوں کو تو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے جبکہ عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے کیونکہ ان کے وقتوں پر فرض کیا ہے نمازوں کو پڑھنے کو، تو اس حوالے سے یہ کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے جس کو ہم نے یہاں پر نوٹ کی شکل میں بیان کیا ہے کہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر اور مغرب عشاء جمع کر کے پڑھی ہیں، جیسا کہ عرفات مزدلفہ اور دوسرے سفر میں اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے۔ تو سفر میں جمع کرنے کی جو رعایت ہے یہ بھی اللہ رب العزت نے خود دی ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر ہم کہیں کہ دیکھیے یہاں پر تو وقت پہ ہم پڑھ نہیں رہے ہیں، تو میرے بھائیو یہ بھی اللہ رب العزت ہی نے رعایت دی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے قولاً فعلاً ہر لحاظ سے بیان کر دیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سے تو وقت مقرر کرنے کا اختیار ہی نہیں تھا، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ رب العزت نے وہ واضح طور پر بیان کر دی ہیں۔ جبریل امین اللہ رب العزت کے پیارے رسول کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی کو پہلے دن پوری نمازیں ان کے اول وقتوں میں اور اگلے دن پوری نمازیں ان کے آخری وقتوں میں پڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ نمازوں کا وقت اس کے درمیان کے اندر ہے۔ تو یہ خود جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وقت سکھائے ہیں، اور جبریل امین کیونکہ وہ امین ہیں، اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک ان کو پہنچا دیا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں اس سے اگلے موضوع کی طرف، جس میں اللہ رب العزت نے کیونکہ جہاد کا موضوع پیچھے سے چل رہا ہے تو مجاہدین کی جو ہمت افزائی اللہ رب العزت نے کی ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَلَا تَهِنُوا اور لا نہ تَهِنُوا تم سب کمزوری دکھاؤ، اور وہن کہتے ہیں اصل میں یعنی کمزوری کو یا بزدلی کو اصل میں وہن کہا جاتا ہے، جو یہاں پر لفظ ہے تہینو یعنی تم سب بزدلی نہ دکھاؤ، کمزوری نہ دکھاؤ۔ فی ابتغائی فی میں ابتغاء کہتے ہیں چاہت کو، چاہنے کو، القومی قوم یعنی قوم کا پیچھا کرنے میں، قوم کو پانے میں تم کمزوری نہ دکھاؤ، اس کا پیچھا کرنے میں یعنی یہ دشمنوں کا پیچھا کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ اس میں تمہیں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے میں تمہیں کمزوری نہیں دکھانی ہے، بزدلی نہیں دکھانی ہے۔ ان تکونو ان اگر تکونو تم سب ہو تعلمون تکلیف اٹھاتے، تعلمون یہ علم آپ جانتے ہیں درد کو علم بھی کہتے ہیں، بلکہ اردو میں درد و علم یہ لفظ اکٹھا بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو وہی علم جو ہے الف لام میم جو ہے لفظ ہے یہ درد اور تکلیف کے لیے ہے، تو وہی لفظ یہاں پر ہے کہ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ پھر اِنَّا بے شک ہم وہ یعلمون تو ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، صرف تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، یعنی دشمنوں کو بھی تمہارے مقابلے میں اسی طرح سے تکلیف ہوتی ہے، کما تعلمون کما جس طرح کے تعلمون تم سب تکلیف اٹھاتے ہو، وترجون اور اب آگے ایک ایڈیشنل بات اللہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر تو تم برابر ہو تکلیف اٹھانے میں، آپ دشمنوں کے برابر ہیں، آپ دشمنوں کو مارتے ہیں وہ تمہیں مارتے ہیں، تمہیں بھی تکلیف ہوتی ہے انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وترجون اور ترجون تم رجا کہتے ہیں امید کو، اللہ رب العزت سے ایک امید وہ رجا کہلاتی ہے، وترجون تم رجا کرتے ہو، تم امید رکھتے ہو من اللہ اللہ سے، یعنی تمہیں تو اللہ سے امید ہے، ما لا یرجون ما جو لا نہیں یرجون وہ امید رکھتے، یعنی یہاں پر اب وہ تمہارے برابر نہیں ہیں، تمہیں اللہ سے امید ہے کس چیز کی؟ اللہ رب العزت تمہیں مغفرت دے دے گا، جنتیں دے گا، اللہ رب العزت نے جو مجاہدین کے لیے شہداء کے لیے جو بے شمار انعامات رکھے ہیں ان کا اصل میں امید اس امید کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے، اللہ کی رضا کی امید کی بات کی جا رہی ہے، اور تمہیں تو اللہ رب العزت سے امید ہے، تم تو امید رکھتے ہو اللہ سے، ما لا جو نہیں یرجون وہ امید رکھتے، وکان اللہ علیما حکیما اور کانا ہے اللہ علیم
خوب جاننے والا، حکیمن خوب حکمت والا۔ اللہ رب العزت بہت زیادہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ تو یہاں پر یہ آیت کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ اگر ہم انہی جہاد کی آیات کے اندر اس کو اگر اٹیچ کر کے دیکھیں تو یہ بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے یہ مفہوم آ جاتا ہے۔ اور اسی آیت سے ملتی جلتی آیت ہم پہلے بھی سورہ آل عمران آیت نمبر 140 میں پڑھ آئے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، کہ اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچا ہے۔ یعنی دونوں طرف نقصان کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ لوگ مارے جاتے ہیں اور ان کی طرف تو وہ مارے جاتے ہیں، لیکن اسلام میں مسلمانوں کو شہداء کا مرتبہ ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں طرف یہ تو معاملہ چلتا ہے، لیکن ایک طرف تو برابری ہے، لیکن اگلے جہان کے اندر اس کے اجر و ثواب کے اندر اور حتیٰ کہ دنیا کے اندر بھی مال غنیمت کی شکل میں جو امید مسلمانوں کو ہے وہ ان کو نہیں ہے۔ تو جب وہ بھی حالانکہ کوئی امید نہ ہونے کے باوجود، آخرت میں کوئی حصہ نہ ہونے کے باوجود تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، پھر تم مسلمان ہو کر، تم اللہ رب العزت سے یہ امیدیں ہو کر پھر پیچھے کیوں رہتے ہو؟ تو اسی لیے اللہ نے یہاں سے آغاز کیا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کہ تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم پیچھے نہ رہو، کیونکہ تمہیں تو اس میں بہت زیادہ فائدے والا یہ سودا مل رہا ہے۔ تو قرطبی رحمہ اللہ نے جنگ احد میں زخم کھانے کے باوجود کفار کا پیچھا کرنے کو اس آیت کی شان نزول بتایا ہے، کہ جنگ احد کے ساتھ اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق، اس آیت کا شان نزول اصل میں وہی ہے کہ جب جنگ احد میں زخم کھانے کے باوجود کفار کا پیچھا کیا گیا، تو یہ اس کی بات وہاں پر کی جا رہی ہے، مگر الفاظ اس کے جو ہیں وہ عام ہیں، کہ عام حالات میں، یعنی یہ صرف جنگ احد کی بات اور اس خاص واقعے کی بات نہیں ہے، بلکہ عام حالات میں بھی مجاہدین کے لیے یہاں پر ایک پیغام ہے، ان کو ہمت افزائی دی گئی ہے کہ تم دشمنوں کے پیچھا کرنے سے تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اور زخم دونوں ہی طرف لگ رہے ہیں، وہاں پر تو دونوں ہی طرف جو ہے ڈیمیج ہو رہا ہے، لیکن جو فائدے، جو امید، جو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی تمہیں حاصل ہونے والی ہے، جو دنیا جہان کے آخرت کے فائدے تمہیں حاصل ہونے والے ہیں، کفار کو اس کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں مسلمانوں کو ہمیشہ کفار کے مقابلے کے لیے، ان کا پیچھا کرنے کے لیے، اس کے لیے تیار رہنا چاہیے اور بزدلی نہیں دکھانی چاہیے۔ تو اس سے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایک واقعے کے پس منظر میں، یہ اصل میں آیت ہمارے سامنے آتی ہے، اس کا تذکرہ ہم آگے چل کے ابھی کرتے ہیں۔ آیت کو تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انا، یہ انا اور نا کا یعنی ایک ہی لفظ کے اندر انا، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور نون زبر الف نا، جو ہم یعنی ہم کے معنی میں آتا ہے، جمع متکلم جو ہوتا ہے تو اس کے معنی میں، تو انا بے شک ہم، انزلنا ہم نے نازل کیا، یعنی اب انزلنا میں بھی نا ہے ہم کے لیے اور انا میں بھی ہم کا معنی ہے، یعنی اس کا مطلب پھر ہم اس طرح سے ترجمہ کریں گے، بے شک ہم ہی نے نازل کیا ہے الیکا آپ کی طرف، الکتاب کتاب کو، ہم ہی نے کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا۔ اس کے اندر کوئی، جیسے شروع میں بھی ہم بات سورۃ البقرہ کے شروع میں پڑھی کہ اللہ رب العزت ہی نے اس کتاب کو بغیر کسی شک و شبے کے نازل کیا ہے، اور اسی طرح سورۃ القدر میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہاں پر انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم ہی نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا ہے، کیسے؟ بالحق، حق کے ساتھ، لتحکما، اور اس کا مقصد بھی بتایا ہے کیا؟ لی، تاکہ، تحکما، تاکہ آپ حکم کریں۔ حکم کہتے ہیں فیصلے، درمیان میں کوئی جھگڑا ہے تو اس کے اندر جو فیصلہ کیا جاتا ہے اس کو حکم کہتے ہیں، تاکہ آپ فیصلہ کریں بین الناسی، بین درمیان میں، الناسی لوگوں کے، بیما بسب یعنی ساتھ اس کے، جو یعنی اس چیز کے ذریعے جو اراک اللہ، اراکا آپ کو دکھایا، آپ کو سجھایا، ارا یعنی ارائیت الذی یکذب بالدین، جیسے مصائف میں پڑھتے ہیں، تو یہ ارا کا مطلب ہوتا ہے یعنی دیکھنا، جیسے دکھایا آپ کو اللہ نے، یعنی اللہ رب العزت نے جو اس کتاب کے ذریعے سے، اور اللہ رب العزت نے اپنی وحی کے ذریعے سے آپ کو جو اصل بات، حق بات بتائی ہے، حق بات آپ تک پہنچائی ہے، آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کریں۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور لا، نہ، اور اللہ کے نبی کو یہاں پر یعنی بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا معنی عام ہے کہ سب کو چاہیے کہ کیا کریں، اور لا، نہ، تکن آپ بنے، للخائنین، لیے، خائنین خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیمہ جھگڑنے والے، یعنی ان کی طرف سے آپ ان کے مقدمے یا ان کا ساتھ دینے والے، ان کی طرف سے جھگڑنے والے آپ نہ بنے، ان کی طرف سے، خائنین کی طرف سے۔ ہاں، حق کا ساتھ دینے کے لیے تو آپ کو حق والوں کے ساتھ
ان کی طرف سے جھگڑنا چاہیے، ان کی طرف سے جیسے وکیل صفائیاں دیتا ہے، لیکن خیانت کرنے والوں کی طرف سے پھر آپ کو جھگڑنا نہیں چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ کر اس امت کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے کہ پھر عام لوگوں کو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رشتہ دار ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کوئی ایسا ہے تو پھر اس کے ساتھ دینے میں چاہے وہ خیانت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس نے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو، چوری ہی کیوں نہ کی ہو، تو لوگ اس کو باقاعدہ پورا پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں۔ تو یہ جو آیت ہے، اس سے پچھلی آیت اصل میں وہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، اور اس آیت سے لے کے آگے آیت نمبر 13 تک، سورۃ النساء کی آیت 113 تک یہ جو واقعہ اس واقعے کے پس منظر میں یہ ساری آیات چلتی ہیں۔ تو جمہور مفسرین کا کہنا یہ کہ اصل میں یہ جو واقعہ یہاں پر ہے، یہ اس واقعے کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور اس واقعے کو ترمذی میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ تو اس واقعے کو مختصراً آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو ایک بھائی تھے، بشر، بشیر اور مبشر، یہ 3 بھائی ابیرک یا تامہ بن ابیرک نامی ایک شخص کے بیٹے تھے، اور یہ لوگ مدینہ کے قبیلے بنو ظفر سے تھے۔ یعنی 3 بھائی ہیں، بشر، بشیر اور مبشر، اور یہ ابیرک کے یعنی فیملی میں سے ہیں، ابیرک کے خاندان میں سے ہیں، اور قبیلہ بنو ظفر ہے۔ تو ان میں بشیر سب سے بدتر آدمی ہے، جو مسلمانوں کے خلاف ان کی اشعار بھی کہتا تھا اور اس طرح کی باتیں کرتا تھا، اور یہ شخص منافق تھا۔ یہ لوگ جو تھے نا، یعنی ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی غریب اور فاقہ زدہ لوگ تھے، اور یہ ہمسائے تھے رفاع بن زید کے۔ یہ رفاع بن زید کے ہمسائے میں رہتے تھے یہ منافق لوگ جو ہیں، اور یہ ان کی حالت کوئی کنڈیشن اچھی نہیں تھی۔ تو ایک دفعہ شام سے ایک قافلہ میدہ لے کر آیا، تو رفاع بن زید نے اس میں سے ایک بوری خرید لی۔ رفاع بن زید یعنی جو ان منافقین کا ہمسایہ ہے، انہوں نے ایک بوری خرید لی۔ مدینہ کے لوگ آٹا کھاتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ جو میدے کی بوری تھی ان کو اپنے بڑے آدمیوں کے لیے سنبھال کر رکھ لیا۔ تو انہوں نے اس کو سنبھال کر اسلحہ کے سٹور کے اندر رکھ لیا۔ تو ابیرک کے بیٹوں نے سٹور میں کیا کیا، نقب لگا کر اس میدے کو اور ساتھ ہی ساتھ اسلحے کو چرا لیا۔ یعنی یہ ہمسائے تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ جناب اس کے پاس تو اس نے وہاں پر کہیں کوئی چیز چھپائی ہے، تو انہوں نے اس کو بھی چوری کیا، میدے کو بھی، اور ساتھ اسلحہ چرا لیا۔ صبح ہوئی تو رفاع نے اپنا اسلحہ اور میدہ نقب لگا کر چرانے کی بات اپنے بھتیجے قتادہ بن نعمان کے ساتھ کی۔ تو اب اس نے، یعنی ان کے جو بھتیجے ہیں، رفاع کے بھتیجے قتادہ بن نعمان، اب اس نے تفتیش شروع کی، تو معلوم ہوا کہ اس رات ابیرک کے بیٹوں نے آگ جلائی تھی۔ یعنی مطلب یہ کہ انہوں نے رفاع کے میوے ہی سے کھانا تیار کیا ہو، یعنی انہوں نے جو ان کا میدہ تھا، ان کے میدے ہی سے کھانا شاید تیار کیا ہے، تو ان کے گھر میں آج آگ جلی ہے، کیونکہ ویسے تو وہ غریب ہیں۔ تو ان کا ایک شک ان کی طرف ہوا۔ جب ابیرک کے بیٹوں کا راز فاش ہو گیا تو انہوں نے چوری کا، یعنی اب ان جو منافقین تھے انہوں نے پھر کیا چال چلی، انہوں نے یہ کیا کہ اب راز تو فاش ہو گیا، تو انہوں نے چوری کا وہ اسلحہ ایک یہودی کے گھر پھینک دیا۔ ایک یہودی کے گھر میں وہ اسلحہ پھینک دیا، اور ان کے قبیلے بنو ظفر کے کچھ لوگ، یعنی اور خود ہی، جیسے کہتے ہیں چور خود ہی جو ہے نا پہلے پہنچ گئے، اور وہ چور ان کے قبیلے کے جو لوگ ہیں، بنو ظفر کے جو لوگ ہیں، چوروں کے ساتھی بنو ظفر کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ کے پاس پہلے ہی آ کر شکایت کر دی کہ رفاع بن زید اور اس کے بھتیجے نے ہمارے گھر والوں پر، جو بڑے ایماندار اور نیک لوگ ہیں، چوری کا الزام لگا دیا۔ یعنی پہلے ہی آ کے وہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے اور اللہ کے نبی کو اس طرح سے بتایا کہ جناب یہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں۔ تو قتادہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے بلا دلیل ایماندار نیک لوگوں پر چوری کا الزام لگا دیا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے ان کی بات پہلے ابھی بنو ظفر کی جو سنی تھی اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ان کے اوپر الزام کیسے لگا دیا ہے، قتادہ کو کہا انہوں نے۔ تو ان لوگوں نے مشہور کر دیا کہ مسروقہ یعنی وہ جو چوری شدہ سامان ہے یہودی کے گھر سے نکلا ہے، تو اس پر یہ آیت نکلی۔ تو یعنی کیا ہوا کہ اس میں معاملے میں اب ایسا لگ رہا ہے جیسے یہودی کے گھر سے سامان نکل آیا ہے، اور یہ ساری چیزیں مشہور ان چوروں نے کر لی تھی۔ اللہ کے نبی نے بھی یہ فرما دیا کہ آپ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ تو وہاں پر اللہ رب العزت نے پھر اس سچویشن کو کلیئر کیا ہے کہ یہ الزام اصل میں ان کے اوپر وہ مجرم ہے، اصل میں ان کے اوپر یہ الزام نہیں ہے بلکہ جرم ہی اصل میں ان کا ہے۔ اس لیے فرمایا بما اراک اللہ، یعنی اللہ نے جو آپ کو دکھا دیا ہے، سمجھا دیا، سلجھا دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آیات اتار کر اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سچویشن واضح رکھی، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے کہ کون حق پر ہے۔ اللہ کے نبی تو دونوں طرف کے دلائل دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اس سننے کے مطابق وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاملے کی حقیقت کو یہاں پر کھول دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے
کہ جرم تو بنو ابیرک کا تھا مگر مجرم یہودی کو بنا دیا گیا، کیونکہ اب یہاں پر سارا مجرم تو یہودی ٹھہر رہا ہے، یعنی جو دنیاوی فیصلے کے مطابق۔ تو اللہ رب العزت نے اس سچویشن کو کلیئر کیا تاکہ ایک معصوم اور بے گناہ یہودی کے اوپر الزام نہ لگے۔ یعنی غور کیجیے، یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام یعنی کتنا بہترین دین ہے، اور ایسا دین ہے کہ جس کے اندر یہود جو مسلمانوں کے کتنے بڑے دشمن ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام جو ہے وہ ہر ایک کی پروٹیکشن، اور کسی کے اوپر بھی ناجائز جو ہے وہ الزام نہیں لگنا چاہیے، مجرم کسی کو نہیں بننا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے آیتیں نازل کر دی ہیں کہ کسی ایک معصوم اور جس کا وہ قصور نہیں ہے اس کے اوپر الزام نہ لگے، اور کیونکہ وہ تو جھوٹا نہیں ہے، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف پر بہت بڑا دھبا آ سکتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس دھبے کو کلیئر کرنے کے لیے، سچویشن کو صاف کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو اصل جو قصور ہے وہ ان ابیرک کے بیٹوں ہی کا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اسی لیے فرمایا وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کیونکہ اللہ کے نبی قتادہ کے ساتھ جب بات کر رہے ہیں تو کس طرح سے کر رہے ہیں؟ کہا کہ تم نے بلا دلیل ایماندار نیک لوگوں پر چوری کا الزام لگا دیا ہے۔ یعنی وہ کیونکہ جو معلومات اللہ کے نبی تک پہنچی ہیں ان ابیرک کے ہی رشتہ داروں بنو ظفر کی طرف سے، اس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں، جو کہ اصل میں درست نہیں ہے، لیکن معلومات کے مطابق ہے جو اللہ کے نبی کو معلومات پہنچی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے غیب سے، اپنی طرف سے، اللہ رب العزت کیونکہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے علم سے یہ چیز اللہ کے نبی کو سجھا دی، بتا دی کہ اصل معاملہ کیا ہے، اور فرمایا وَلَا تَكُنْ، اور نہ آپ ہوں لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ ان خائنین کا ساتھ دینے والے نہ بنے، آپ ان کی طرف سے ان کی حمایت میں لڑنے والے نہ بنے۔ تو یہاں سے ایک اور جو ہمارے سامنے اہم نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عالم الغیب نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، کیونکہ اگر اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہوتا تو اللہ رب العزت کو یہ چیز بتانے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی۔ اللہ کے نبی کو پہلے ہی پتا ہوتا کہ جناب یہ بنو ظفر والے جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ ابیرک کے بیٹوں ہی کا قصور ہے، اور اللہ کے نبی ان کو ایماندار نیک لوگ نہ کہتے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ تم نے بلا دلیل ایماندار نیک لوگوں پر چوری کا الزام لگا دیا، یعنی اللہ کے نبی ان کو ایماندار نیک لوگ سمجھ رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ بلا دلیل ان کے اوپر چوری کا الزام ہے، جبکہ حقیقت حال بالکل مختلف ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو کچھ غیب میں سے بتا دیا جاتا تھا، اللہ کے نبی کو اس کا علم اس بذریعہ وحی، وہ وحی خفی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ وحی جلی یعنی جو قرآن کریم کی شکل میں وحی ہے وہ بھی ممکن ہے، اور اسی طرح احادیث کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی خفی بھی کر دی جاتی تھی، جس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتوں کا علم دے دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ سمجھنا کہ وہ عالم الغیب ہیں، وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہر چیز کا ان کو پہلے سے معلوم ہے، تو یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بذات خود الزام بنتا ہے۔ تو ورنہ اللہ تعالیٰ کو یہ فرمانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ورنہ یہ کیا فرما، اللہ کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ آپ ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں۔ تو پھر تو اللہ کے نبی کے اوپر یہ الزام آتا تھا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہونے کے باوجود یہ خائنین کا ساتھ دے رہے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی گستاخی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا یہ الزام ہے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے ایسے الزامات سے۔ تو آگے چلتے ہیں، تو اسی آیت کے تناظر سے آگے چلتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور استغفر، آپ استغفار کیجئے، مغفرت طلب کیجئے اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، غفوراً، بخشنے والا، رحیماً، مہربانی کرنے والا، یعنی بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا۔ اب اللہ رب العزت یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کی یہاں پر اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ آپ استغفار کیجئے اللہ رب العزت سے، کیونکہ اللہ رب العزت بہت زیادہ مغفرت کرنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اور یہ کس معاملے میں ہے؟ تو اس حوالے سے دو باتیں کی گئی ہیں، یعنی جو حمایت آپ نے کی اس کی مغفرت طلب کریں، یعنی کیونکہ آپ نے ان کی یعنی بغیر علم کے، آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ کو جو یعنی بولا گیا اس کے مطابق آپ نے وہ فیصلہ کیا، تو آپ نے جو ان کی حمایت کی ہے خائنین کی، تو اس کے اوپر آپ اللہ سے استغفار کریں۔ ایک تو اس کا معنی یہ کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ جو ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ ان گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کہ آپ ان کے لیے بھی پھر اللہ رب العزت سے معافی مانگیں کہ اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دے کہ ان لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات قاضی ایک فریق کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ دے دے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں صحیح نہیں ہو جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کے حق میں اگر فیصلہ ہو گیا تو اب وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، نہیں ہے، کیونکہ یہ بعض اوقات جو ہے لوگ چرب زبانی سے ایسا کر لیتے ہیں، یا وکلاء جو ہیں وہ اپنی چرب زبانی سے کسی ایک فریق کو کسی ناجائز کو جائز قرار دے دیتے ہیں اور جائز کو ناجائز کر دیتے ہیں، کسی جھوٹے کو سچا ثابت کر دیتے ہیں، سچے کو جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں. تو یہ جو قاضی جو ہے اس نے تو صرف دیکھنے کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، اس نے تو اپنے سامنے جو شواہد ہیں اس کے اوپر فیصلہ کیا کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی قوم کے جو چیف جسٹس ہیں یا جو قاضی ہیں وہ اگر کسی بندے کو کہیں کہ جناب تم سچے ہو یا تم جھوٹے ہو، تو اس کی بنیاد پہ آپ اس کو کہیں کہ وہ واقعی سچا ہے یا پھر وہ واقعی جھوٹا ہے. تو اصل علم اللہ رب العزت کے پاس ہے کہ وہ واقعی سچا ہے یا جھوٹا ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں کون درست ہے کون غلط ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، میں ایک انسان ہی ہوں اور جس طرح سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں. ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل اور حجت پیش کرنے میں تیز ترار اور ہوشیار ہو اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ وہ حق پر نہ ہو، اور اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں. اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ آگ کا ٹکڑا ہے، یعنی جو اس کو حق مل گیا ہے، جو اس نے حق جھوٹ بول کر چھین لیا ہے، یہ اصل میں ایک آگ کا ٹکڑا ہے. اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑ دے. یعنی اللہ کے نبی نے صحیح بخاری کی حدیث اس میں واضح کر دیا ہے کہ میں ایک انسان ہوں اور فیصلہ کرنے میں میرے سامنے شواہد ہیں، میرے سامنے گواہ ہیں، دلائل ہیں، اور دلیل میرے لیے حجت ہے. اس کے مطابق جو تیز ترار ہوشیار ہیں وہ اپنے مطابق دلائل ثابت کرتے ہیں، تو میں نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اور ممکن ہے اس میں اصلی حقدار کون تھا یہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں، اور اگر کوئی کسی کا حق مارتا ہے تو یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے اور اس کی مرضی ہے اس کو لیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ اور نہ تجادل، آپ مجادلہ کریں، آپ جھگڑا کریں، عن سے یا کی طرف سے، الذین ان لوگوں کی، یختانون وہ سب خیانت کرتے ہیں، انفسہم اپنے نفسوں کی. یعنی آپ ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے نفسوں کے لیے خیانت کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنے. ان اللہ ان بے شک اللہ لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، من جو کانا ہو خوانن بہت خیانت کرنے والا. خوان یہ اس میں تشدید سے اس کے اندر شدت پیدا ہوگی ایمان کے اندر، یعنی جو بہت خیانت کرنے والا ہے. اثیمن بہت زیادہ گناہگار جو شخص ہے اللہ رب العزت اسے پسند نہیں کرتا ہے. یستخفون وہ سب مخفی کرتے ہیں. مخفی آپ جانتے ہیں اردو میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی خفی بھی کہتے ہیں مخفی بھی، یعنی وہ سب چھپتے ہیں من الناسی لوگوں سے. یعنی کن کی بات کی جا رہی ہے؟ وہی ابیرک کے جو بیٹے ہیں بشر، بشیر اور مبشر، یعنی وہ سب لوگ چھپتے ہیں من الناسی لوگوں سے. ولا یستخفون اور لا نہیں یستخفون وہ سب چھپ سکتے من اللہ سے، یعنی لوگوں سے تو وہ چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے وہ نہیں چھپ سکتے ہیں. وَهُوَ مَعَهُمْ اور ہوا وہ یعنی وہ اللہ معہم ان کے ساتھ ہوتا ہے، جب یبیتون وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، یعنی وہ جب راتوں کو چھپ کر آپس میں مشورے کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو سن رہا ہوتا ہے. ما لا یردا ما جو لا نہیں یردا وہ پسند کرتا، من القولی بات سے، یعنی وہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں راتوں میں، یعنی ایسی جو پسند والی نہیں ہے، یعنی جو ان کے کہہ لیں کہ بری جو سکیمیں ہیں، ترکیبیں ہیں، مشورے ہیں، وہ جب کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، وہ جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اور کانا ہے اللہ بما ساتھ اس کے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، محیطا گھیرے ہوئے، یعنی اللہ رب العزت ان کو ان کے عمل کے ساتھ ہر چیز کو اللہ رب العزت گھیرے ہوئے، اللہ کے احاطے سے، اللہ کے علم سے، اللہ کے کنٹرول سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ یعنی آپ ان کی طرف سے نہ جھگڑیں جن لوگوں نے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں پر. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے دوسروں کی خیانت کی ہے، در حقیقت سب سے پہلے انہوں نے اپنی جانوں سے خیانت کی ہے. یعنی اصل میں انہوں نے خیانت کیا کی ہے؟ انہوں نے وہی یعنی ایک ہمسائے کا مال چرایا ہے، اور اسی طرح ان لوگوں نے، ان کے خاندان والوں نے ان کے اوپر یعنی یہودیوں کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے. یعنی اس طرح یعنی خیانتیں بہت طرح کی انہوں نے کی ہیں، اور خصوصاً خیانت یعنی وہی جو چوری کا مال چرانا. تو انہوں نے جو اصل میں خیانت کی ہے تو اپنے ہی حق میں یہ برا کیا ہے،
اپنی جانوں سے انہوں نے خیانت کی ہے، کیونکہ دوسروں سے دغا کرنے والا پہلے اپنے آپ سے دغا کرتا ہے. یعنی وہ سمجھتا ہے کہ جناب میں یہ کر کے لوگوں کو بڑا بیوقوف بنا رہا ہوں، میں بڑا چالاک ہوں، میں بڑا تیز ترار ہوں، دیکھیں لوگوں کو میں نے کس طرح بیوقوف بنا رکھا ہے. آج بھی دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ جو اپنے آپ کو بڑا سیانا، بڑا تیز سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جناب یہ تو ہمیں بھولے لوگ ہیں، ہم تو ایسے ایسے اپنی چٹکیوں کے اوپر یعنی سارے اپنے کام نکلوا لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیسے کام کرنا ہے اور اس گھی کو کیسے ٹیڑھی انگلی سے نکالنا ہے. وہ اس ایسی ایسی ان کی الٹی پلٹی ترکیبیں ہوتی ہیں. تو اصل میں یہ لوگ اپنے ہی حق میں برے کام کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے یستخفون من الناس، یعنی لوگوں کا حال یہ ہے کہ گناہوں کا ارتکاب کرنے میں لوگوں سے چھپاؤ تو کرتے ہیں. یعنی یہ بھی اس کا دیکھیے ایک اینگل کہ یہ لوگوں سے یہ چھپتے ہیں کہ جناب لوگ نہ کہیں دیکھ لیں. اور یہ ہم سب کے لیے اصل میں اس کے اندر ایک بہت اہم نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے کہ گناہ کرنے میں ہم لوگ جب اکیلے ہوتے ہیں ہم کوئی بھی گناہ کا کام کر لیتے ہیں اور لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں، لوگوں سے چھپاتے ہیں کہ لوگ کہیں اس کو دیکھ نہ لیں، لوگوں کی نظروں میں ہمارا جو ہے وہ ایک جو وقار ہے وہ کہیں ختم نہ ہو جائے. مگر اللہ تعالیٰ سے چھپاؤ نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں. ہم جس طرح سے لوگوں سے مخفی کر کے تو اللہ رب العزت سے بھی مخفی کر کے کریں، جو ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنا ہی نہیں ہے. تو جو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت ہر وقت اللہ رب العزت اپنے علم کے ساتھ، اپنے کنٹرول کے ساتھ، اپنے احاطے کے ساتھ، جیسے یہاں پر بھی بتا دیا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ رب العزت ان کے عمل کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی اللہ رب العزت نے تو جب فرمایا نون والقلم وما یسطرون کہ اللہ رب العزت نے تو ایک ایک چیز پہلے سے لکھ رکھی ہے، اللہ کے علم میں ہر چیز پہلے سے ہی موجود ہے. تو اللہ رب العزت کو تو سب کچھ معلوم ہے. تو یہ ان لوگوں سے یعنی اللہ رب العزت سے چھپاتے ہیں، راتوں کو مشورے کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا تو شاید اللہ کو بھی پتہ نہیں چلے گا. تو اور وہ ایسے مشورے کرتے ہیں ما لا یرضى من القول، کہ جو بات پسند والی بات نہیں ہے، جو اچھی بات ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اگر ہم آپس میں راتوں کو چھپ کر کوئی مشورے کریں، کوئی جنگ کے مشورے کرتا ہے، کوئی یعنی مسلمان حکومت کی طرف سے یعنی جو سپاہ ہیں وہ اگر آپس میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو اللہ کو پسند ہیں. لیکن ایسی باتیں کہ جو لوگوں کو نقصان کرنے والی ہیں، جو خیانت والی ہیں، جو برائی کی باتیں ہیں، تو ان میں ایسے مشورے اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہیں. اور راتوں کی گھڑیوں میں یہ لوگ نامناسب کاموں کے مشورے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں. اور اللہ رب العزت سے بچ کر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ لوگ اصل میں اس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. تو اس لیے یہاں پر ہی اپنے اس درس کو ختم کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے یہاں پر پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، اللہ رب العزت سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمارا اس دین کے لیے جڑنا، دین کے لیے بیٹھنا، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو بیٹھنا ہے، اس کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے، دین کا فہم نصیب فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.